जमात इस्लामी हल्का खवातीन लाहौर की इज्जतमाद खास करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। अमीर जो जुल्म और ज्यादती, बदमाशी और गुंडागर्दी की इंतहा है, आप भी उन अपने हुक्मरानों को इस किस्म की कंप्लेंट भिजवाएं। तो हज़रात, हम अपने एहतजाजी मुजाहरे का वगैरह और दीगर हमारी बहनें फरमा रही हैं। अब मैं दावत खिताब देने चला हूँ अहलियाने लाहौर के कायद अमीर जुमरे कायदीन, वो हमारे साथी जो बांग्लादेश के अंदर सिर्फ इस जुर्म की बुनियाद पर फांसियों पे लटकाए जा रहे हैं कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की जद्दोजहद और कोशिश की। इसलिए यहाँ पे आई है कि कमरुज़्ज़मान शहीद के अहले खाना उनके अहमियत हो सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क की ख़वातीन लाहौर में ख़वातीन याफ्ता और जदीद तालीम याफ्ता ख़वातीन ने एक बड़े एहतजाज के ज़रिए जो बांग्लादेश में इस्लामी क़यादत को, जमात इस्लामी की क़यादत को और बांग्लादेश की मुहब्बे वतन क़यादत को जो नाइंसाफ़ी करते हुए उनका अदालती कत्ल किया जा रहा है और उन्हें सज़ाएँ दी जा रही हैं, फांसी के फंदों पर लटकाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। और ये एहतजाज इसलिए है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1971 में मुआहदा तय पाया था, जिसमें इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए थे और जिसकी वजह से तीनों मुल्कों में ये तमाम मुकदमात उस वक्त के ख़त्म हो गए थे। अब 40 साल के बाद बदनीयती पर मबनी ये मुकदमात हैं और ये नाम नहाद जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ये बिल्कुल इंसाफ का कत्ल हैं और तमाम मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी क़वानीन से इनहराफ है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर मतीउर रहमान निज़ामी को रिहा किया जाए और वो तमाम कारकुनान जिनको जुल्म और ज़्यादती का शिकार किया जा रहा है उनको रिहा किया जाए। आलम इस्लाम की क़यादत भी और इसी तरह बैनुल-अक़वामी जो फ़ोरम है वो इस इंसानी हकूक़ की पामाली का नोटिस लें और बांग्लादेश में इस जुल्म के इक़दामात को रोका जाए। मेरा नाम आसिया यासीन है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जो है मोहसिनात यूनिवर्सिटी वहाँ BA की तालबा हूँ, आलिया कर ली हूँ। और इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका कोई कसूर नहीं है ना मतीउर रहमान, और बार बार ये जो किया जा रहा है ये एक साजिश है। और उनका कसूर क्या था कि सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की है, इसके अलावा कोई कसूर नहीं था उनका। और ये है कि हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा खामोश है, इसमें यही सबसे बड़ी बात है कि उनको चाहिए कि आलमी सतह पर ये अक़वाम मुत्तहिदा हैं जो ऐसी फांसियाँ बंद की जाएँ, जो है बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो ये ज़ालमाना अंदाज़ जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ ये पॉलिसी इसको ख़त्म करें। और क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान आपस में झगड़ेंगे तो भारत तो हमें अंदाज़ा ना अज़ली दुश्मन है हमारा। क्योंकि आज अगर उम्मत मुस्लिमा जो है वो इकट्ठी नहीं होगी, जमा नहीं होगी, इत्तेहाद नहीं करेगी तो कब करेगी? क्या हमारे अंदर ये ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है कि हम उनको रोक सकें इस तरह? क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान का भाई है, एक को दुख होता है तो सबको, तो उनका कसूर नहीं है बेसिकली। वो ये है कि मुसलमान हैं, पाकिस्तान की हिमायत की और इस्लाम के बारे में। तो अक़वाम मुत्तहिदा से भी यही दरख्वास्त है, हमारे हुक्मरानों से भी है कि वो अपनी क़ुव्वत, अपना रौब जो है
اپنا معیار ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ حکومت دوسری ہیں جو بنگلہ دیش کی، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ختم کریں اور امن کے ساتھ رہیں. جزاکم اللہ. یہ دیکھیں وہ ان ساری چیزیں کیا نظر آ رہی ہیں، قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے، قیامت بالکل نزدیک آ چکی ہے. مفہوم ہے نا حدیث کا کہ قیامت کے نزدیک اس طرح مصیبتیں نازل ہوں گی جس طرح کہ ایک تسبیح ہے اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کے منکنے جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہماری حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ امن کے ساتھ محتاط رہ کے وہ کریں، ثالثی کردار ادا کریں، قوت اور اتحاد جو ہے ان کے درمیان لائیں کہ ساری امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح دوبارہ سے متحد اور قرآن و حدیث پر عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذکر اللہ مجاہد ہے اور میں امیر ہوں جماعت اسلامی لاہور کا. آج یہ ہمارا جو لاہور کا ویمن ونگ ہے جماعت اسلامی کا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور یہ پروٹیسٹ بنگلہ دیش میں جو مسلسل ایک پچھلے 2 سال سے ظلم جاری ہے اس کے خلاف کیا گیا ہے. اور یہ احتجاج اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان جو کہ بنگلہ دیش کے اندر جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو ایک فریق تھی اور ایک سہ فریقی معاہدہ ہوا جس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم موجود تھے، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اب چونکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اس وقت جنہوں نے بھی بنگلہ دیش کے رہائشیوں نے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کے ساتھ بعد میں کوئی ظالمانہ یا انتقام ماننا جو ہے نا پالیسی ان سے اختیار نہیں کی جائے گی. تو یہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ 45 سال گزرنے کے بعد بنگلہ دیش کی موجودہ گورنمنٹ نے ان لوگوں کے خلاف بنگلہ دیش سے بغاوت کے مقدمات درج کیے ہیں کہ جو ان پچھلے 45 سالوں میں کئی بار وہاں کی قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، وہاں کے وہ کیبنٹ کے وزیر رہ چکے ہیں. تو اب ان کو بنگلہ دیش کا غدار قرار دے کے تو ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں جو پہلے جو پروفیسر غلام اعظم صاحب ہے جو وہاں کی بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی اور ابھی ان کی پھانسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا کہ وہ 90 سال سے زائد عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے اور وہاں کی جیل سے ان کا جنازہ نکلا. ملا عبد القادر جو وہاں کیبنٹ کے ممبر رہے، قومی اسمبلی کے ممبر رہے، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اسی طرح سے صلاح الدین قادر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والد متحدہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں اور وہ خود کئی بار وہاں وزیر رہے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اور جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل علی احسن مجاہد کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اور اب جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں بنگلہ دیش کے، ان کو مولانا مطیع الرحمان نظامی صاحب کو، جو اس پاکستان کی متحدہ جو اسلامی جمعیت طلبہ تھی اس کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں وہ، اور لاہور میں بھی وہ پڑھتے رہے اور یہاں پہ آتے رہے، اب ان کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے. تو یہ صریحاً انتقام اور ظلم ہے. اور جو ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو کہ فریق ہے اس سارے معاملے میں، اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اس پہ ایک مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے اور انہیں اقوام متحدہ کے اندر اس آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو سہ فریقی معاہدہ تھا. دوسرا، پاکستان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے. انڈیا جو بلوچستان میں پراکسی وار کر رہا ہے، جو سندھ میں پراکسی وار کر رہا ہے، وہ وہاں پہ بھی بنگلہ دیش میں پیچھے ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے ایسے گھیر لیا جائے کہ کوئی بھی پاکستان کی حق میں بات کرنے والا نہ رہے. اور جو بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر شورش ہے تھوڑی بہت پاکستان سے بغاوت کی، ان لوگوں کو یہ میسج دیا جائے وہاں جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ اگر آج آپ نے بلوچستان کے اندر رہ کر بلوچستان کی حمایت نہ کی اور متحدہ پاکستان کی حمایت کی تو کل کو آپ کا بھی پھر وہی حشر ہوگا جو اب بنگالیوں کا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی ہے، یہ خود ہماری اپنی بقا اور استحکام کا بھی مسئلہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اس کو سیریس لے. اور کل کو پھر انڈیا پیچھے آئے گا اور بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی اس فوج کو بھی طلب کریں گے کہ یہ بھی باغی ہیں اور انہوں نے ہمارے ملک کے اندر آ کر ہمارے بچوں کو قتل کیا پاکستان کے فوجیوں نے، تو وہ پھر پاکستان کے فوجیوں پہ بھی بغاوت کے مقدمے بنیں گے. تو یہ بات صرف مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی سے نہیں رکے گی، یہ بات بہت آگے بڑھے گی. اس لیے پاکستان کی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انڈیا اور یہ بنگلہ دیش کی حکومت کو سخت پیغام دینا چاہیے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے اور عالمی عدالت کے اندر اس مسئلے کو لے کے جانا چاہیے. اتنا آسان نہ سمجھے اور اپنا دعا کے لیے اور جو قید و بند میں ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کے ساتھ اور یا اللہ ان مسائل کو حل کرنے میں سب کو توفیق عطا فرما. اس
पूरी उम्मत को मक्का में इस्तकामत अता फरमा, इस जुल्म से निजात अता फरमा। या अल्लाह मती और अमान निज़ामी, या अल्लाह उनकी इबादत फरमा, उनकी मदद फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि अजमईन, बिरहमतिका या